پڑھیے الصلاۃ زلف دیکھی ہے نظروں نے کہ گھٹا دیکھی ہے، زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے بھی محمد کی ادا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے بھی محمد کی ادا گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے بھی محمد کی ادا، لٹ گیا جس نے بھی محمد کی ادا، چھپانا اے میرے آقا، اپنے چہرے کو چھپانا اے میرے آقا، ہے بات بعد مدت کے مریضوں نے شفا دیکھی ہے، بعد مدت کے مریضوں نے شفا، لٹ گیا جس نے بھی محمد کی ادا، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، سر جھکائے ہوئے چلتے وفادار سبھی، وفادار سبھی، ہے جب سے غازی کی، جب سے غازی کی زمانے نے وفا دیکھی ہے، جب سے غازی کی زمانے نے وفا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے بھی محمد کی ادا دیکھی ہے، آج زلفوں کو آقا نے سنوارا ہوگا، آج زلفوں کو آقا نے سنوارا ہوگا، تب ہی حاکم نے تب ہی حاکم
تب ہی حاکم نے معطر سی فضا دیکھی ہے لٹ گیا جس نے بھی محمد کی ادا دیکھی ہے۔ کام آنے والا میرے مصطفیٰ سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کو آپ کیا کر رہے ہوں گے؟ فرمایا قیامت کو میں 3 جگہ پر ہوں گا۔ یا نبی اللہ قیامت کی گھڑیوں میں آپ کہاں کہاں ہوں گے؟ میرے آقا نے فرمایا اگر مجھے تلاش کرنا ہو تو سب سے پہلے مجھے حوض کوثر پہ تلاش کرنا، میں اپنے گناہگار امتیوں کو پانی پلا رہا ہوں گا، میں پیاسوں کو پانی پلا رہا ہوں گا۔ حضور اگر ادھر نہ ملے تو فرمایا پھر میں پل صراط پہ کھڑا ہوں گا، اپنے گناہگاروں کے ہاتھ پکڑ پکڑ کے پار لگا۔ حضور اگر ادھر بھی نہ ہوئے میری آقا نے فرمایا پھر مجھے میزان پر تلاش کرنا، میں ادھر امت کے اعمال نامے کی کثرت وزن بڑھانے میں لگا ہوں گا۔ اس لیے میرے نبی کا نام پڑ گیا حاشر، حشر کے اندر اپنی شان دکھانے والا، حشر کے اندر اپنی شان دکھانے والا۔ میرے رسول اعظم کا ایک نام ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کو جھنڈا عطا کرے گا مقام محمود۔ بولیے بولیے، لبال حمد ہوگا جھنڈا۔ میرے نبی کا ایک مقام ہوگا مقام، جلدی بولو یار، مقام محمود۔ مقام محمود کیا ہے؟ تعریف کیا ہوا مقام، ایسا مقام کی جس کی بڑی تعریف کی جائے۔ یہ مقام ہے کیا؟ محدث دہلوی فرماتے ہیں یہ مقام یہ ہے نا جب سارے لوگ سکھ یہودی عیسائی مسلمان کلوں اللہ تعالیٰ غصے میں ہوگا۔ بادشاہ کون ہے آج؟ کسی کی جرت نہیں ہوگی سامنے بولے، سارے سر جھکا کے کھڑے ہوں گے۔ خود اللہ کہے گا آج میں ہی ہوں نا، میں ہوں، بولو کون ہے؟ کوئی بولے گا نہیں میں ہوں۔ ہزاروں سال یوں گزر جائیں گے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں انا اول خطیب اذا سکت، اللہ کہے گا لمن الملک اليوم، ہمارے آقا سر سجدے میں ڈالیں گے، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اللہ کہے گا سر اٹھا سونے کیا کہتا ہے؟ میرے آقا کہیں گے یا اللہ یہ اتنی بڑی امت، یہ اتنی بڑی عوام مخلوق یہ ساری آئی ہے میرے پاس اور یہ آ کر مجھے انہوں نے سفارش کے لیے چنا ہے، اے اللہ غصے کو چھوڑ اب حساب کتاب شروع فرما دے۔ اچھا یہ وہ مقام ہوگا نا، بڑی توجہ طلب بات ہے، جب اللہ غصے میں ہوگا تو یہ سارے لوگ سوچ رہے ہوں گے اب کریں کیا؟ اللہ سارے میشر والوں اتنے ٹولے نہیں بنن گے، توجہ ہے، وہاں سے کی حدیث ہے میرے سارے ایک جگہ اکٹھے ہوں گے، اللہ تعالیٰ سب کے دل میں ڈالے گا۔ بڑے بڑے لوگ کھڑے ہو کر کہیں گے یار چلو کسی کو سفارشی بنائیں۔ اب ان میں سے جو کچھ ہوں گے کہیں گے آدم کے پاس جاؤ، مشورے تو ہوتے ہیں نہیں، اور کوئی بندہ پھسیا ہوئے نا تے او وکیل تو لے کے تے منسٹر تک کسی بندے نو چھڑدا نہیں، یار کسی طرف جاؤ شاید کوئی کام بن جائے، ایسے چوک اور اگر کوئی بات آ جائے نا اور تو جوڑو تفتیشی افسر کو بھی پیسے لگا رہے ہوتے ہیں نا، او یار کچھ کرو یار بچ جائے جان بچ جائے، تو نیچے سے شروع کریں گے۔ آدم کے پاس جاؤ یار وہ ابو البشر ہیں، سارے ادھر جائیں گے، آدم سفارش کریں اللہ ہمارا کام کر دے، آدم کہیں گے اذهبوا الى غیری آگے ٹرو، اے موسیٰ آپ فرمائیں گے اذهبوا الى غیری آگے چلو، اے عیسیٰ اذهبوا الى، سارے کہتے کہتے جب آئے گی حضرت عیسیٰ کی باری، اے عیسیٰ کدھر جائیں؟ آپ فرمائیں گے اذهبوا الى محمد، اور ادھر ادھر نہ پھرو سونے محمد بوئے سے چلے جاؤ، ان کے دروازے پہ جاؤ۔ اچھا ہر طرف سے کیا ہوگا؟ آئے ہائے ہائے ہر طرف سے آگے 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 وہ جب میرے نبی کی باری آئے گی میرے آقا بائیں پھلک لا کدھر پھر رہے ہو کدھر پھر رہے ہو؟ چوسوے من گزاری من مسکی زناداری فدائے
محروم جامیرا ترا جا یا رسول اللہ. حضور ہاتھ پھیلائیں گے، آ جاؤ، میں ہوں نہیں آ رہا ہوں، آگے میرے کریم مدنی ہاتھ پھیلائیں گے، سارے منگتے میرے رسول کے دروازے پہ اکٹھے ہو جائیں گے. میرے کریم مدنی آپ سر انور کو جھکا لیں گے. اللہ فرمائے گا میرے مدنی اپنے سر کو اٹھا، آج جو مانگے گا وہ میں عطا کر دوں گا. تو میرے مصطفیٰ اب اکیلی امت کی بات نہیں کریں گے. حضور فرمائیں گے یا اللہ صاحب شروع کر. کیا کر؟ توجہ ہے حبیب مصطفیٰ کریم فرمائیں گے اے اللہ حساب شروع کر. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا چلو فرشتوں حساب شروع ہو جائے. یا اللہ پہلے کس کا کریں؟ پہلے کس کا کریں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا سب سے پہلے میرے حبیب کی بات، میرے حبیب کی باری، میرے حبیب کی امت کی باری ہے. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں میں آنے میں سب سے آخر ہوں اور جنت میں جانے میں میری امت سب سے پہلے جائے گا. اب جب اللہ کا غصہ ختم، حساب کتاب شروع ہوگا نا، تو اب ہوگا کیا؟ یہ بات ذرا توجہ دے. اب ہوگا کیا؟ ہوگا کیا؟ جتنے سکھ یہودی عیسائی مرزائی جو بھی ہے نا وہ سارے کہیں گے واہ یار. بس یہ میں اختتام کی طرف جا رہا ہوں. کیا کہیں گے؟ واہ 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 کتنی شان ہے کہ جو مانگا ہے اللہ نے اس کو عطا کر دیا ہے. تو وہ کریں گے واہ واہ، سارے واہ واہ کریں گے، اپنے بھی واہ واہ، غیر بھی واہ واہ، یہودی بھی واہ واہ، عیسائی بھی واہ واہ. تو یہ میرے نبی کا مقام جب ایک بھی مخالفت کرنے والا نہیں ہوگا، سارے حمایت کرنے والے ہوں گے. تو پھر ہم کیوں نہ کہیں نہ بن سکی ہے نہ بن سکے سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا مثال. جناب حضرت مولا کائنات کے سامنے کھڑا ہو گیا منافق، کہنے لگا اے علی علی تم یہ کہتے ہو، تم نے یہ فرمایا ہے کہ جو بھی سوال کرو میں دیکھ کے بتاؤں گا. علی میرا ایک سوال ہے، کیا ارائیت رب کا، اور سنیا کیا تو نے اپنے رب کو بھی دیکھا ہے؟ میرے مولا علی نے اعلان فرمایا او سوال کرنے والے، اے علی اس وقت تک سجدہ نہیں کرتا جب تک اپنے رب کو دیکھ نہیں لیتا. اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی گج گیا کو وہی سنیا. اہل وفا کے دل کا سہارا، اہل وفا کے دل کا سہارا. ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دل جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی علی، جب سے ہوا ہے ورد. مولا کائنات علی المرتضی ایک وادی سے جا رہے ہیں. میرے نبی کے پیارے غلام حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے مولا علی کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں. آگے پہنچے، پوری وادی کے اندر چونٹیاں ہی چونٹیاں بھری ہوئی ہیں. پوری وادی میں پیار سے، پوری وادی میں چونٹیاں ہی چونٹیاں ہیں. حضرت عمار بولے، آپ فرمانے لگے اللہ کی تعریفیں، الحمدللہ
تمام تعریفیں اللہ کے لیے گئے جو ان چونٹیوں کی تعداد کو جانتا ہے۔ حضرت علی پلٹ کے مسکرائے، آپ نے فرمایا او میرے بھائی، ہمارے یاسر، اللہ کی توصیف کے لیے دلیل کوئی اور لا۔ اللہ تو بہت بڑی ذات ہے، اور جو تیرے ساتھ والا ہے اتنا تو اسے بھی پتا گئے کتنی چونٹیاں گئے، ان میں کتنی مادہ گئے، کتنی نر ہیں۔ اہل وفا کے دل اے مولا علی، یہ جو علم و معرفت کا سمندر آپ کے سینے میں موجود ہے، یہ انعام کدھر سے ملا؟ تو میرے مولا علی نے فرمایا او لوگو، جب رسول اللہ کا وصال ہوا کریم نبی کی وصیت کے مطابق، میں نے انہیں غسل دیا، میں نے انہیں غسل دیا، تو آقا کا یہ جو حلق کا گھڑا تھا کچھ پانی اس میں بچ گیا، میں نے پیار سے آگے بڑھ کر اس پانی کو چسکی لگا کر پی لیا۔ رب کعبہ کی قسم، اس پانی کا میرے حلق کے اندر اترنا تھا کہ ساری دنیا کے غیب مجھ پر عیاں ہو گئے۔ تو بس میں اتنا عرض کرتا ہوں لوگوں، اور میرے نبی کے جسم سے لگنے والے پانی کی وجہ سے اتنا علم مل گیا علی کو۔ اگر علی کا علم اتنا ہے تو نبی کے علم کی کیا شان ہوگی؟ تو ہم کیوں نہ کہیں کہ سب سے بالا ہو، پیار سے آواز آئے سب سے خلق سے اولیاء، اولیاء خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے تھکے ہوئے نہیں بیٹھنا، حشاش چہرہ لے کر بیٹھو، اور رسول میرے نبی کا علم کتنا ہے؟ میرے کریم نبی نے فرمایا لوگو، ان اللہ تعالی رفع لی الدنیا وانا انظر الیہ والى ما هو قائم فیہا الى یوم القیامہ کانما انظر الى کفی ھذا۔ اے جڑے سامنے بیٹھے نا سنگیا موڈ بڑھا کے دے انج نہیں، ذرا چس نال دے وہ مینوں بھی پتہ چلے نا۔ میرے کریم نبی نے فرمایا لوگو، اللہ نے میرے لیے یہ ساری کائنات اس طرح عیاں فرما دی، میں قیامت تک ہونے والے ہر واقعے کو اس طرح دیکھ رہا ہوں جیسے مجھے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی نظر آ رہی ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا علمت علم الاولین والآخرین، اللہ کریم نے مجھے اول کا علم بھی دے دیا ہے، مجھے آخر کا علم بھی دے دیا ہے، مجھے این کا علم بھی دے دیا، مجھے آن کا علم بھی دے دیا، مجھے زمین کا علم بھی دے دیا، مجھے آسمان کا علم بھی، پیار سے مجھے آسمانوں کا علم بھی دے دیا ہے۔ اللہ اللہ میرے آقا نے فرمایا لوگوں، میں اس جگہ بیٹھ کر، میں اس جگہ بیٹھ کر تمہیں یہ خبر دے رہا ہوں کہ جب میرا مہدی 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 مکے میں آئے گا، پھر میرا مہدی
جہاد فرمائے گا، پھر وہ ترکی تک فتح کرتے 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 چلے جائیں گے. ان کے ساتھ اس وقت چنے ہوئے لوگ ہوں گے. فرمایا اتنے میں شیطان یہ خبر اڑائے گا کہ لو مکہ پہ حملہ ہو گیا ہے. حضرت امام مہدی 10 بندوں کو توجہ رہے، حضرت امام مہدی 10 سواروں کو چنیں گے. جاؤ تم پتہ کر کے آؤ کہ کیا ایسا ہوا ہے یا نہیں. میرے آقا فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم میں ان سواروں کو بھی جانتا ہوں، ان کے باپوں کا بھی مجھے نام آتا ہے، اور جس رنگ کے گھوڑوں پہ بیٹھ کر وہ جائیں گے مجھے ان کے گھوڑوں کا رنگ بھی پتا ہے. تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ اور رسولوں سے پی اور رسول انا آتینا کل کوثر. او سونا حبیب ہم نے آپ کو کثرت علم عطا فرمائی ہے. امام راضی فرماتے ہیں کوثر کا ایک معنی اور ہے. اور راضی جلدی بولو. امام راضی نے فرمایا کوثر سے مراد ہے معجزہ. کیا مراد ہے؟ اونچا بولو. کوثر سے مراد معجزہ. تو اب مانا ہوگا انا آتینا کل کوثر. او میرا سونا حبیب ہم نے آپ کو معجزوں کی کثرت عطا فرمائی ہے. بلکہ یہاں تک کہ میرے رب کے قرآن نے ایک وضاحت اور کر دی ہے. فرمایا لقد قد جاءکم برہان من ربکم. او لوگو میرا نبی اتنے کمال والا ہے کہ یہ سر سے لے کر پاؤں تک خود معجزہ بن کے آیا ہے. توجہ ہے، کثرت معجزات کی. اب میں ذرا ایک چند وضاحت کی جملہ عرض کروں. یہ کل کائنات ہے نا، کل کائنات، اس میں میرے نبی کا نام چلتا ہے. تھک گئے بولے تجھے؟ میرے نبی کا اختیار چلتا ہے، میرے نبی کی مرضی چلتی ہے. وہ لعنتی ہے جو یہ کہے کہ جی نبی کا کوئی اختیار نہیں. وہ گندا ہے کہ جو یہ کہے کہ نبی کو کوئی پتہ نہیں. وہ بے وقوف ہے، وہ جاہل ہے. اس کو اٹھا کر گندے نالا لئی میں ڈالا جائے، گندے نالے میں پھینکا جائے اس گندے عقیدے کو جس میں یہ دعوت دی جاتی ہے بس صرف اللہ ہے، باقی تو کچھ بھی نہیں ہے. اگر باقی کچھ نہیں ہے تو اللہ نے ویسے ہی اتنے نبیوں کو بھیجا ہے. پھر اللہ کو چاہیے تھا نا جماعتیں بڑھا کے پہ ہی دیتا. تو بستریاں لیں، تو لوٹیاں لیں، تو ٹینڈل ہیں، تو پنڈل ہیں، تو پنڈل ہیں. جاؤ. اگر اللہ کے بغیر اور کوئی نہیں تو پھر یہ نبیوں اور ولیوں کا تصور قرآن نے کیوں دیا ہے؟ یہ کہنا کہ صرف اللہ کو مانو باقی کسی کو نہ مانو یہ کفر ہے. اس لیے کہ جب تک اللہ کے ساتھ نبی کو نہ مانو، اللہ کے ساتھ فرشتوں کو نہ مانو، اللہ کے ساتھ جنت کو نہ مانو، اللہ کے ساتھ دوزخ کو نہ مانو، اللہ کے ساتھ تقدیر کو نہ مانو، اللہ کی وحدانیت کے ساتھ اگر ولیوں کو نہ مانو، نبیوں کو نہ مانو، کتابوں کو نہ مانو، رسولوں کو نہ مانو تو بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا. لہذا ہم کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں، نبی کو بھی مانتے ہیں. مجھے اس دن شاہی رپورٹ ملی کہ وہ صاحب ایک آئے تھے بڑے دور، انہوں نے امپورٹ کر کے آندے تے انہوں نے جناب امپورٹ ایکسپورٹ تو چلتا رہتا ہے نا. انہوں نے آ کر جناب دعوت دی. انہوں نے کہنے لگا جی نعرے لاؤ کون اللہ ہی، کون اللہ ہی، دیکھتا کون اللہ ہی،
سنتا کون اللہ ہی، مانو کس کو اللہ ہی۔ میں کہا یہ کون سے آ گئی بھائی؟ اگر یہ قانون رکھا جائے کہ اللہ ہی کو مانو باقی کسی کو نہ مانو تو یہ تو کفر ہے، اس لیے کہ اللہ کو تو ماننا ہی ماننا ہے، نبی کو بھی ماننا پڑتا ہے، فرشتوں کو بھی ماننا پڑتا ہے، رسولوں کو بھی ماننا پڑتا ہے، ولیوں کو، کتابوں کو، قیامت کو۔ ہاں صرف ہی اتے کم نہیں ہوتا، نال بھی لانا پڑتا ہے۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ کرن بدیلی رسولوں کی ہو، کرنوں بدیلی رسولوں کی ہوتی رہی، پر نہ بدلینا بدلاما۔ پیار سے آئیے آواز، پر نہ بدلینا میرا نبی، میرے نبی کو رب نے کثرت معجزات عطا فرمائے گئے۔ حضرت داؤد کا معجزہ ہے، لوہے کو ہاتھ میں پکڑتے گئے، لوگوں لوہے کو ہاتھ میں پکڑتے گئے، وہ کپڑا بن جاتا ہے، جدھر گرا لگائیں لگ جاتی ہے، جو چیز بنائیں وہ بن جاتی۔ کپڑے سے مراد یہ یعنی نرم ہو جاتا ہے، جیسے اس کو جدھر موڑے مڑ جاتا ہے۔ انہوں نے بنا دی زرا، کیا بنایا؟ لوہا نرم ہو گیا ہے، لوہا نرم ہو گیا ہے۔ تو لوگوں لوہا نرم ہونا یہ تو عقل میں آتا ہے، بھٹی میں ڈالو لوہا پگھل جاتا ہے، سریا بنتا ہے، برتن بنتے گئے، باقی کام ہوتے گئے، یہ تو عقل میں آنے والی چیز ہے۔ لیکن میرے مصطفیٰ کا کمال دیکھ، میرا نبی پتھر پہ پاؤں رکھتے تو پتھر پگھل جایا کرتا تھا۔ سبحان اللہ کی آواز آ جائے۔ یہ میرے رسول کا کمال ہے۔ اللہ 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 کے پیارے پیغمبر حضرت سلیمان، آپ پرندوں کی بولیاں سمجھنے والے، آپ جانوروں کی بولیاں سمجھنے والے، جانور آپ کے تابع فرمان ہیں۔ توجہ ہے، جانور آپ کے تابع فرمان ہے۔ اللہ اللہ، ہدہد پرندے کی ڈیوٹی ہے، جاؤ دیکھ کے آؤ، لا کر خبریں دیتا ہے۔ چیونٹیوں کی ملکہ 3 میل دور سے بولی، توجہ ہے نا، 3 میل دور سے بولی، کہنے لگی ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یختمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون۔ چوٹیوں کی ملکہ اپنی برادری کی چونٹیوں سے کہنے لگی، او چونٹیوں، سلیمان آ رہا ہے، ان کا لشکر آ رہا ہے، جلدی جلدی بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں بے شعوری میں، توجہ، کہیں بے شعوری میں تم ان کے پاؤں تلے کچلی نہ جاؤ، تم ان کے پاؤں تلے کچلی نہ جاؤ۔ جناب پیغمبر سلیمان آئے، لیکن ابھی آئے نہیں، یہ 3 میل دور سے بولی۔ رب کا قرآن کہتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن، اللہ کے پیغمبر جناب سلیمان آپ مسکرائے، چونٹی کی آواز سن کے، من کو لیا، من کو لیا، چونٹی کی آواز سن کر آپ مسکرائے، گویا مسکرا کے کہہ رہے ہو کتنی پاگل ہے، اور نبی ہو پھر اسے پتہ نہ ہو۔ آپ پرندوں کی بولیاں سمجھنے والے، آپ جانوروں کی بولیاں سمجھنے والے، جانور آپ کے تابع فرمان ہیں۔ توجہ ہے،
جانور آپ کے تابع فرمان ہے. اللہ اللہ ہدہد پرندے کی ڈیوٹی ہے، جاؤ دیکھ کے آؤ، لا کر خبریں دیتا ہے. چیونٹیوں کی ملکہ 3 میل دور سے بولی، توجہ ہے نا، 3 میل دور سے بولی، کہنے لگی ایوہا النمل ادخلوا مساکنکم لا یختمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. چونٹیوں کی ملکہ اپنی برادری کی چونٹیوں سے کہنے لگی، او چونٹیوں، سلیمان آ رہا ہے، ان کا لشکر آ رہا ہے، جلدی جلدی بلوں میں داخل ہو جاؤ. کہیں بے شعوری میں، توجہ، کہیں بے شعوری میں تم ان کے پاؤں تلے کچلی نہ جاؤ، تم ان کے پاؤں تلے کچلی نہ جاؤ. جناب پیغمبر سلیمان آئے لیکن ابھی آئے نہیں، یہ 3 میل دور سے بولی. رب کا قرآن کہتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن. اللہ کے پیغمبر جناب سلیمان آپ مسکرائے چونٹی کی آواز سن کے، من قولیا، من قولیا، چونٹی کی آواز سن کر آپ مسکرائے، گویا مسکرا کے کہہ رہے ہوں کتنی پاگل ہے، اور نبی ہو پھر اسے پتہ نہ ہو. یہ تو تیری گندی، یہ تیری چونٹی والی سوچ ہے. لوگوں آؤ آج ایک طبقہ فکر یہی پہلیاں تے چونٹیاں تے سپاں تے ٹھواں تے کتیاں تے بلیاں والیاں سوچاں رکھیاں ہوئیاں نے کہ نبی کو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. ابے وہ کوئی تیرا ہوگا جسے یہ پتہ نہیں ہوگا کہ امتی کیا کر رہا ہے. اگر غلام سلیمان اپنی بستی میں بسنے والی ایک چونٹی سے بے خبر نہیں ہو سکتے تو سلیمان کا امام ہم غلاموں سے بھی بے خبر نہیں ہو سکتے. فدا نہ ہو جو نبی پر وہ بندہ کیا ہے، فدا نہ ہو جو نبی پر وہ بندہ، پیار سے یاد، فدا نہ ہو جو نبی پر وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا. اس لیے میرے نبی کی نظر سے کائنات کا کوئی ذرہ. اچھا جی، یہ تو چونٹیوں کی آواز سن لی کس نے؟ سمجھ آئی نہیں؟ سن لیجیے. تو یہ ان کا موضوع تھا کہ وہ جانوروں کی بولیاں سمجھتے تھے. جانوروں کی بولو بولو، جانوروں کی بولیاں سمجھتے تھے. اللہ اکبر. میرے آقا فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق کافہ، میں کل کائنات کی ہر شے کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں. میں ہر شے کا رسول بنا کر بھیجا گیا. لوگوں مجھے کائنات کی ہر شے کا علم ہے. آئے آئے. اس لیے جب پرندے آتے ہیں نا میرے نبی کی بارگاہ میں، پرندے، یار مجھے کہنے دو کہ ایک دراز گوش ہے نا، ہاں امام سیوطی رحمت اللہ تعالی نے اس کو لکھا ہے
خصائص کبریٰ کے اندر جانور سمجھ دو درازگوش بھئی جس کو اپنی زبان میں گدھا بولتے ہو. حضور ایک دن جا رہے ہیں تو یہ آگے سے آیا آ کر سجدہ کیا سر جھکایا. حضرت جابر فرماتے ہیں فرائینا ہم نے ایک نہیں کئی دفعہ ہم نے دیکھا کہ بکریاں آتی ہیں اور آ کر ساری سرکار کے آگے سجدہ کرنے لگ جاتے تھے. ہم نے کئی اونٹوں کو دیکھا جو مصطفیٰ کے آگے اپنے سروں کو جھکا لیتے تھے اپنی عرض گزاریاں کرتے جانور کرتے پرندے کرتے. میں اس ایک جانور کی گزارش آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. میرے کریم نبی کی خدمت میں آ گیا تھکے بولے ہو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ گیا جانور ہے جس کو میں اور آپ بے عقل کہتے ہیں بے شعورا کہتے ہیں. آکے اس نے حضور کے آگے کوئی بات کی. میرے آقا سے صحابہ نے پوچھا سرکار یہ کیا کہہ رہا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا صحابہ یہ کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ میں اپنی نسل کا آخری ہوں اور آپ بھی نبیوں میں آخری ہیں. حضور آپ مجھے قبول نہیں کر لیتے؟ آئے ہائے تکو بھئی سونے ہوں چون ٹنگا لے نوی پتہ ہے کہ سونا قبول کر لے وے تے کم بن جاندہ ہے اور ڈائریکٹ کے چکر میں وہ بھی نہیں. چون ٹنگا لا ہو کہ بھی انہوں پتہ ہے کہ سونے دے بھی کائنات تے کوئی شانہ ہے نہیں اور وہ بھی سب میں سے چلا جیسا اگے چھکو تے پچھے زور دیں دے. اگر پہاڑی تو سٹنا چاہو انہوں کدی تسی انج نہیں کر سکتے انہوں منہ ادھر کر کے ادھر چھکو خود تھلے جائے گا. لیکن حضور کی خدمت میں آ کر کیا کہتے ہیں سونے تو آخری ہیں. آئے ہائے 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 نہیں سمجھے ہو سونے تو آخری ہیں یعنی چون ٹنگا لینو ہی پتہ ہے کہ محمد تو بعد کوئی آیا ہی نہیں ہے تے آ سکدہ ہی نہیں ہے. حیرتی گلے بادشاہ قدیان میں جو نمہ جمعے ہیں انہاں کو لوتے ہو چنگا سی نہ سونے اور یقینی بات ہے پکی بات ہے اس لیے کہ جانور دوزخ میں نہیں جائے گا لیکن نبی کا گستاخ دوزخ میں جائے گا. اس لیے میرے اساتذہ کرام ان کا سختی سے اس بات پر عمل ہے کہ یہ جو بد مذہب لوگ ہیں وہ ان کو جانوروں کے نام سے یاد نہیں کرنے دیتے. اگر آقوں نے فلانا کھوتا آتے توبہ 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 کرو کیونکہ گدے نے دوزخ میں نہیں جانا گستاخ رسول نے دوزخ میں جانا ہے. اس لیے کہ کسی بے ادب اور گستاخ کو گدہ کہنا یہ گدے کی توہین ہے. ایک گل ذرا پیار دی ہو جاوے تے نال سرا سمجھ سونے میں قبول نہیں کر لیندے تے میرے آقا تے رحمت للعالمین ہے نا میرے آقا نے فرمایا قبول ہے. سودا ہو گیا. ہائے جب رسول قبول کر لے میرے آقا نے اس کو سواری کا شرف بخشا. جب اس پہ سوار ہوئے نا پھر او نہیں رہا اے کوئی اور ہی بن گیا ہے. آئے ہائے اس لیے کہ جہاں جہاں سے وہ گزرے کرم ہی کرتے گئے جہاں جہاں سے وہ گزرے کرم ہی کرتے گئے. کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جولی بھرتے گئے. دراز گوش میری آقا کی خدمت میں آیا یا رسول اللہ پیارے آقا
مجھے قبول فرمائیے. میرے نبی نے قبول کیا, سواری کے لیے چن لیا. اصحاب پیغمبر فرماتے گئے اس دراز گوش کا یہ معمول ہوتا, آقا کے بند دروازے کے باہر کھڑا ہو جاتا. حضور کے بند دروازے کے باہر. حضور کو اگر کوئی کام پڑتا کسی صحابی کو بلانے کا, آقا باہر آتے, اس کا نام حضور نے رکھا یافور. یافور. اور سرکار دے کھوتے دا نا کیے تے جے سرکار دے دراز گوش دا نا کائنات صدیاں گزریاں تے نہیں مٹ سکیا تے میرے نبی دے میلاد دا نا کتھوں مٹ سکتا ہے. انج اپنیاں لاونا کیتے, یہ تو اللہ کہتے واللہ آخرت خیر لک من الاولی, اگلا دن آئے گا زیادہ. جس گلی ایک جلسہ ہوندہ سی انہوں تے 5 شروع نے, جس گاؤں میں دور دور کہیں ایک ہوتا تھا انہوں گھر وچ شروع نے. پہلے جناب بس بچے جاتے تھے, تھوڑی بہت نعتیں پڑھتے تھے, یا کبھی مسجد میں دیگ پک جاتی تھی بس ختم. اب جناب علماء آ رہے ہیں, نعت خوان آ رہے ہیں, بوڑھے آ رہے ہیں, جوان آ رہے ہیں, سارے آ رہے ہیں. تو جڑی کسر رہندی سی ہن کڑیاں دا بھی میلاد شروع ہو گیا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ رب دکھا رہا ہے کہ میرے یار کے ذکر کو تو کبھی مٹا نہیں سکتا. کسی کے مٹائے سے مٹا ہے نہ مٹے گا, کسی کے مٹائے سے مٹا ہے نہ مٹے گا. جب بڑھائے تجھے میرا اللہ, جب بڑھائے ذکر اللہ تعالی تیرا, ترادوش میرے مصطفیٰ کی خدمت میں. میرے رسول اعظم روزانہ جب کبھی کوئی کام ہوتا اس کو بیان کرتے, یافور جاؤ میرے صدیق کو بلا کر لے آؤ. سبحان اللہ کی آواز. جاؤ میرے صدیق کو بلا کر لے آؤ. سیدھا جاندہ صدیق نو بلا کے لے آندہ. او پتہ چلا چوہاں ٹنگا والے نو بھی پتہ ہے ابو بکر صدیق. سمجھ آئی نہیں؟ ہم نہیں مانتے تو نہ ماننا, نہ ماننا تیرے نہ ماننا سونے صدیق کی شان کو کٹ جانے. اللہ صدیق اکبر کو بلا لاتا. کس طرح جا کر دروازے پر اپنے منہ سے دستک دیتا. صدیق باہر نکلتے, دیکھتے نبی کی سواری کھڑی ہے, سمجھ جاتے آقا نے بلایا ہے. پر انج کدی نہیں کیتا انہوں پھڑ کے دے اتے بے جاون, نانا بلکہ سواری اگے صدیق پیچھے. او جی اے بڑی عجیب بتاں کرنے, جتھے پیر بیون اتھے انہاں دی سیٹ اوپر نہ بینے. اے نہ پٹے کام کیتے. او بے وقوفا تنوں ادب دا پتہ کیے, اے نواں کام نہیں سکھیا, اے تے میرے سرکار دے غلاماں تو. ورنہ ایسا کرتے ہیں نا, پکڑ کے کسی اتے بے کے ٹارو بھائی کدھر جانا ہے. نہیں, سواری آگے صدیق پیچھے. بھائی سونے نے بلایا. ہون کوئی آج کل ایک کام ہوئے, یار ذرا سوچو, ایک منٹ ذرا سوچو. تسی بلانا ہوئے ملک صاحب آتے تو اپنے ککڑیاں آکھو, ککڑیے جو لو ملکاں بلائیاں. گل ہے تم نے گھر میں جناب باندھے اور بکریاں شکریاں آئے جو چاچے نہیں ست کریا. یہ تو کوئی بات نہیں نا, کیونکہ تیرے میرے جنور ہی ہیں, ان کو کیا پتا. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ لیکن دیکھ شیکڑی وے جڑی ساریاں کو لو, پر نبی کی سواری بنی, نبی کے قدم لگے, اتنا شعور آ گیا, ایڈریس بھی یاد ہو گئے, چہرے سے بھی پہچاننے لگ گیا. صدیق کون ہے, عمر کون ہے, علی کون ہے, عثمان کون ہے, طلحہ کون ہے. صحابہ فرماتے جدھر یہ آقا بھیجتے جاتا
ساری زندگی حضور کی خدمت میں. میرے کریم آقا کا وصال ہو گیا. پورے مدینے کی گلیوں میں کوہرام مچا ہے. جہاں صحابہ پیغمبر آنسو بگا گئے ادھر سرکار کی سواری کو دیکھا گیا. یہ پورے مدینے کی گلیوں میں دوڑ رہا گئے. کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. فزیکلی اصحاب پیغمبر فرماتے گئے ہم نے اس دراز گوش کو روتے دیکھا. شاید یہ ان گلیوں کا نظارہ کرتا ہوگا کہ ادھر سے میں سونے کے ساتھ گزرتا تھا. تیسرا دن ہوا آقا کا جب جسد اطہر دفن کیا گیا. صحابہ فرماتے ہیں کسی نے کہا یافور کو ڈھونڈو. آقا کے فراق کی آگ برداشت نہ کر سکا جا کر کنویں میں اپنے آپ کو گرا کر ہلاک کر دیا. گویا کہہ رہا ہو او سونیا جس بستی اندر چلے آزمیں ہوتے چل چلیے چل آزمیں ہوتے چل چلیے جتے یار دیانا جانا ہے. اس بستی اندر کی رہنا اس بستی اندر کی رہنا اور جتے سجنا باج اندھیرا ہے. تو بابا چونٹیوں کی ملکہ کی آواز کو سننا وہ بھی ہے لیکن وہ تو کہہ رہی تھی وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. یار توجہ سے قسم اللہ کی ذرا سمجھو نا. وہ تو کہہ رہی تھی وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ پر سونے محمد کی شان دیکھ. جانوروں کے دلوں میں بھی رب نے ان کا کتنا پیار ڈالا ہوا ہے. ارے جانور تو کجا میرے مصطفیٰ کا وہ مقام اور شان ہے. پتھر بھی میرے مصطفیٰ کے فراق میں روتے. آئے ہائے کیا کہا اونچا بولو. پتھر بھی میرے نبی کی محبت کرتے ہیں. اس لیے میرے آقا حضور فرماتے ہیں ایک دن جا رہے تھے تو آقا پہاڑی کے قریب سے گزرے ہیں. احد کا پہاڑ ہے تو آگے سے آواز آئی صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. کہ آواز آئی اے تساں کتھوں کڑی ہے صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. میں کیا اے صحابیاں تو سکھے ہوئے ہیں. بٹیاں پڑھیا اور کس پڑھیا بٹے تے پڑھ گئے. عجیب بات ہے. میں جب اس طرح بولتا ہوں لوگ کہتے ہیں سخت بولنے. اس سے سختی دی کیڑی گل ہے. نہ پڑھنا پیڑیاں گلاں کرے تے نہ پکڑیا جاوے. ہن بندہ 302 بھی کرے تے پھر آکھے پولیس والے سختی کرنے. اور نہ پٹھے کام کرو نہ ڈاکے پاؤ نہ چوریاں کرو تے نہ تانوں جناب والا جیل تے لا کے ہتھکڑیاں لا کے تے تانوں لے کے جان. تے گل اے تسی نہ بک بک کرو تے سانوں دماغ خراب ہے کہ اس کی بولیے. گڑبڑ کرو گے تو ہم نبی کے کلمہ پڑھنے والے تو برداشت نہیں کر سکتے. تو تسی بھی کچھ تھوڑا جے شعور بندہ لے لیندا ہے نا. اے جتھے دل کرے بوری بستر چاہ کے ٹور نہ چلیا کرو نا سونیا. ہاں بسم اللہ. بندہ تک سن کے جاندا ہے کہ ایڈریس کیڑا ہے. نہیں سمجھے ہو جانا ہوئے نا ادھر اوے جڑے ان پڑھ ہو تساں وچ بابے بابے بیٹھے ہو تساں وچوں بھی کدی کسی جانا ہوئے نا کتھے کراچی جانا ہوئے لاہور جانا ہوئے تے سٹیشن تے جا کے پہلے ہن تے جناب سٹیشن ہو گئے نا تے پہلے بساں چلدیاں ہوندیاں سن تے اگے وڈی ساری پٹی لگی ہوندی سی فلانا سٹیشن تے اے بابا اسی بھی چھوٹے ہوندے سن تے کئی بزرگ سانوں ہاتھ تو پھڑ لین پتر اے ذرا دس نا سی نکے نکے ہوندی سی سکول لائف چ نا تو ہاتھ پکڑ کے کھڑے گئے کہ بیٹا اے تکی ذرا اے بس کتے جاوے گی. ہٹ بابا مینوں دیر ہو رہی اے روپیہ لے لے. بات یہ بچوں کے ساتھ تو کیا اے اگے گڈی اگے کی لکھے ہوئے اے جی یہ لکھے ہوئے لاہور. اچھا بس بیٹا ہن تو جا. او کیا اگر ہم اتنی مشکل باتیں یاد کر سکتے ہیں تو کیا ہم اپنے نبی کی عظمت کے لیے 2 قانون یاد نہیں کر سکتے ہیں.
کر رکھنے ہو کہ نو کر رکھنے تے آج کرو تا نالے قانون استعمال بھی کرنا. ایک قانون کے کرنا اچھا بولو, یہ قانون استعمال بھی کرنا ہے. کس طرح قانون یہ ہے کہ ہمارا نبی کائنات میں سب سے افضل ہے. اچھا بولو, اچھا بولو. کس وچ؟ پوری کائنات. تیرا میرا نبی کائنات میں سب سے افضل, ملائکہ سے افضل, جنوں میں افضل, انسانوں میں سب سے افضل, نبیوں سے بھی افضل. عالم ملکوت و لاہوت و ناسوت و جبروت و ملکوت و سماوات و عالم کل ہر شے میں میرا نبی. اونچا بولو, یہ آخری جملے پیار سے, میرا نبی سب سے افضل ہے. اور نبی کو جو فضیلت ملی ہے وہ فضیلت مطلقہ ہے. بڑا پیارا قانون یاد رکھنا ہے بھائی. وہ فضیلت کون سی ہے؟ فضیلت, اونچا بولو, فضیلت مطلقہ کا معنی یہ ہے کہ جو کمال اور شان کسی بھی مخلوق کے فرد کے لیے ثابت ہے. کیا کہا میں نے؟ جو کمال اور شان کسی بھی مخلوق کے فرد کے لیے ثابت ہے وہ خود بخود میرے نبی کے لیے ثابت ہو جائے گا. اس لیے کہ میرا نبی اصل کل ہے. یہ بات یاد ہو گئی. یعنی جتنا بھی کوئی کائنات کمال ہے نا, وہ پاویں ہوئے کسے دا, پر کھاتے میرے نبی دے جانا ہے. کیا بولا بولو سارے. جو بھی کمال ہے کائنات میں, جو کچھ بھی ہے, جو بھی فضیلت کسی نبی, کسی ولی, کسی شہید, کسی کتب, کسی ابدال, کسی کلندر, کسی فرشتے, کسی بھی جن میں, کسی بھی مخلوق کے فرد میں جو کمال ہے وہ کمال اس کا بھی ہے, لیکن حقیقت میں وہ کمال میرے محمد کا کوڈ کیا جائے گا. اس لیے کہ اے جڑا بوٹا ہے نا, اے بوٹا ہرا تائیں کہ دیاں جڑاں ہیں, تے جے جڑ کٹ چھڈو تے اگے ٹینیاں شینیاں. توجہ ہے. یعنی درخت کا ہرا ہونے کا سارا کریڈٹ وہ پھل ہے تو جڑ ہے تو تب پھل ہے, پھول جڑ ہے تو تب پھول ہے. اگر وہ بہار ہے, جڑ ہے تو بہار ہے, لہذا سارا کریڈٹ بولو. لیکن جے ٹینی سک جاوے ایک تو جڑا دا کوئی فرق ہے؟ جا کپ کے سٹو پرے. آئے ہائے 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 ہائے, ایک دے گل سمجھا رہے ہیں, ایک دے گل سمجھا رہے ہیں. امت کی اصل میرا نبی ہے, لہذا پوری امت میں جتنا بھی کسی میں کمال ہوگا وہ کوٹ کیا جائے گا نبی کے کھاتے میں, اس کو نبی کے کھاتے میں سمجھا جائے گا. لیکن اگر کسی میں کوئی ڈیفیکٹ ہے وہ نبی کے کھاتے میں نہیں جائے گا. اس لیے کہ اگر ٹینی خشک ہو جائے اس میں جڑ کا قصور نہیں, بلکہ آج کل آپ کی جو میٹا فزکس ہے یا آپ کی یہ جو بایولوجی ہے یہ بیان کرتی ہے کہ یہ جو اندر درخت کے اندر ٹیشوز ہوتے ہیں, ہر ٹیشو کا اس کے جو مین گودا ہے, تنا ہے, اس سے لنک ہوتا ہے. جہاں ٹیشو کمزور ہوں وہ جو ٹیشو اس تنے سے جہاں جو خوراک غذا نمکیات لیتی ہیں, کمزوری آ جائے, شاخ بولو بولو بولو, ٹینیاں خشک ہو جاتی ہیں, اس کا علاج یہ کہ ان کو کاٹ ڈالو, نہیں نکل آئیں گی, نہیں نکل آئیں گی. یعنی اگر ٹینی کی خشکی ہے تو اس میں جڑ کا قصور نہیں, لیکن اگر جڑ خشک ہو گئی تو تنا سارے کا سارا خشک ہو جائے گا. لہذا اگر کمال ہو امتی کا کریڈٹ نبی کو جائے گا, کمال ہو عمر کا کریڈٹ نبی کو جائے گا. سبحان اللہ کی صدا لگائیے نا.
کمال ہو علی کا کریڈٹ نبی کو جائے گا، کمال ہو غوث اعظم کا کریڈٹ نبی کو جائے گا، کمال ہو اسرائیل کا کیا کمال ہے، ایک ہو کر یقین بیڈ ہوتے نا دو ستے ہوئے دو مریض، ایک چنگا پھلا ہوئے نا وہ نال گیا ہوئے دیکھ پال ہستے، تجھے دڑے پتہ چلدا بابا اور ہی تو ہوئی جی ہیں پر پتر جڑا نال گیا سی وہ مر گیا ہے۔ اسرائیل ایک ہی ہویا، بھولتے نہیں گئے ہو بھائی، بھولتے نہیں گئے ہو کہ کسے دے کھاتا کسے دے پا دیتا۔ آئے ہائے اللہ کہتا ہے نانا لا یستاخر ساتم والا یستخدمون، نہ ایک لمحہ اگے تے ایک لمحہ نہ تے پیچھے، اکیلا اسرائیل ہے، کروڑوں چلو نہ تو لاکھوں تو روزانہ ہے نا بھائی، بولو بولو ہے نا، ان میں کتنے بیمار کتنے حادثے، اسی وقت دھماکہ ادھر، اسی وقت دھماکہ عراق میں، اسی وقت دھماکہ امریکہ میں، اسی وقت دھماکہ افغانستان میں، ہر جگہ اکٹھے 100-120 مرتے ہیں، روح اسرائیل نکالتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اکیلا ہو کر کیسے کر رہا ہے؟ کیسے کر رہا ہے؟ رب کہتے طاقت دیئے تو کر رہا ہے، تو بس اب بن گیا قانون، اگر امتی کا یہ عالم ہے تو نبی کا کیا عالم ہوگا؟ اس لیے کہ اسرائیل میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والا، اسرائیل میرے نبی کا امتی، اور میں یہ بھی بیان کر دوں نبی نبی ہوتا ہے، فرشتہ فرشتہ ہوتا ہے۔ یہی اسرائیل گیا تھا میرے موسیٰ کے پاس تو فلتما موسیٰ ففقائن ملک الموت، مارا موسیٰ نے تھپڑ، آنکھ نکال کے رکھ دی، کہا جا۔ یہ جو کہتے ہیں نا یہ کہنا کہ کیسے کہتے بخاری تو ثابت ہے، سوری یہ تو مسلم سے ثابت ہے، اسرائیل دی آنکھ وڈ کی کہندے آنکھ نکال دی، او لے کے سیدھا اللہ کو، اللہ سونے چنگے بندے کو بھیجے ہی، لا یرید الموت، او مرنا ہی نہیں چاہتا، تو میں نوینج بھیج دیتا ہے، اللہ سونے میری آنکھ کٹائی، اللہ نے گلہ نہیں کیا کہ میرے موسیٰ تو نے کیا کر دیا میرے بندے کو مار کے، آئے ہائے ہائے، کوئی ان کے اوپر ڈنٹ نہیں، کوئی اور کچھ نہیں، الٹا ناز، الٹا ناز اٹھا رہے اللہ۔ اللہ کہہ رہے ہے اسرائیل اب جانا جا کے میرا سلام کہنا، میرے پیغمبر کو میرا، اور گال سنوے مولوی دے مرنی وار آوے باچھاں کھرلیاں ہوں دیا نے، اے زبانہ لٹکیاں ہوں دیا نے، اسرائیل کمہ رگڑا لا لا کے مار دا ہے، پچھلے تکن جو گے نہیں رہندے، تے تک ذرا سونے نبیاں دیا شانہ، اسرائیل کو لگا تھپڑ، اسرائیل لے کے آنکھ کیا رب کے پاس، اللہ سونے آئی لا یرید الموتا، وہ تو دنیا سے جانا چاہتا ہی نہیں ہے، کیسے بندے کے پاس تو نے بھیج دیا ہے؟ اب میرے رب نے فرمایا اسرائیل جا میرا کہے سلام، جب موسیٰ کا تھا غصہ، ملا رب کا پیغام، ملا رب کا سلام، غصہ ہو گیا ٹھنڈا، پیار سے پوچھا اب بول تیرا کیا ہے کام؟ کیا ہے کام؟ اللہ تعالیٰ آپ سے کہتا ہے کہ آپ ایک بیل کی پشت پہ ہاتھ رکھیں نا تو جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اللہ اتنے سال آپ کو زندگی دے دے گا۔ آپ نے فرمایا ابے اللہ کے بندے میں کوئی جانے سے ڈر رہا ہوں، میں تو طالب ہوں رب کا کہ جاؤں دنیا کے جھنجروں سے نکلوں اور رب کی قربتوں میں پہنچ جاؤں۔ ہائے ہائے میں تو جانا چاہتا ہوں۔ اب محدث دہلی کہتے ہیں سونے ہیں جانا ہی سی تے پہلی دفعہ ٹر جاؤ، ایس بیچارے دی اکھ بھی کڈی نے، انہوں جناب 2 فٹیکاں بھی دتیاں نے، اے کی ہویا؟ ہائے ہائے تو محدث دہلوی نکتہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں دراصل اسرائیل گیا نا سدھا سدھا آکے کہ چلیں رب کے پاس، تو انہوں آیا غصہ، میں جلالی پیغمبر تو میرے کول این جا رہے ہیں تے کل رحمت اللہ العالمین دے کول کیویں جاویں گا؟ کل تو اتھے کیویں جاویں گا؟ کل تو نے ادھر کیسے جانا ہے؟ ادھر کیا کرے گا؟ اللہ اکبر توجہ فرمائیے، کل تو ادھر کیا کرے گا؟ اللہ اللہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، حضرت سیدنا موسیٰ، سبحان اللہ کی بات، توجہ میں توجہ، یہ بھی ایک اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اس میں اللہ کا کرم ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو لگا تھپڑ، تو محدث دہلی فرماتے جب میرے پیغمبر کی باری آئی تو اسرائیل ڈائریکٹ نہیں آیا، جبریل کو بھیجا، جبریل جا ذرا میری لیے اجازت لے کے آ، بلکہ ایسے بھی نہیں، میرے نبی نے 2 دن پہلے بیان کر دیا کہ اے پیارے ابو بکر ایک بندہ ایسا ہے جسے رب نے اختیار دیا ہے، چاہے تو ادھر رہے چاہے تو ادھر جائے۔ اللہ اکبر، حضرت ابو بکر رونے لگ گئے،
کسی نے کہا ابو بکر ہے دے وچ رون دی کیڑی گل ہے، پر یہ ابو بکر کا دماغ جان رہا ہے، ان کو یہ شعور ہے کہ یہ بات ویسے نہیں، یہ کوئی اور نہیں ہے جس کو اختیار ملا، یہ معامنہ کا چاند ہے جسے اختیار ملا۔ تو عرض رو گئے رو گئے رو گئے۔ اللہ اکبر، اب ادھر دیکھ، باری آئی میرے نبی کی، اسرائیل دروازے کے باہر کھڑا ہے، جبریل آیا، میرے آقا کی آنکھیں بند، حضرت علی اندر، حضرت علی اندر، حضرت علی اندر، دستک ہوئی، جبریل اندر۔ ادھر میرے مولا مرتضیٰ کو غصہ گیا، فرمایا کون ہے جو دستک دے رہا ہے؟ میرے آقا نے آنکھیں بند بتایا، فرمایا کوئی اور نہیں ہے، یہ بچوں کو یتیم کرنے والا ہے۔ بند آنکھیں، بند دروازہ بند، باہر کھڑا ہے نور والا فرشتہ، نورانی فرشتہ کھڑا ہے، آمنہ کا چاند بند آنکھوں سے بند دروازے کے پار دیکھ رہا ہے۔ تو یہ سمجھنے کے لیے کیا کافی نہیں ہے کہ نبی کی نگاہ سے نہ ادھر پوشیدہ نہ ادھر پوشیدہ ہے؟ وہاں پر یہ کھلے بند دروازوں کا کوئی چکر نہیں ہے، وہاں پر یہ واسطوں اور یہ ان چیزوں کا مادیت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ بس گفتگو کو کلوز کرتا ہوں۔ جبریل اندر، سونے بار اسرائیل کھلوتا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ یا رسول اللہ اجازت مانگ رہے، اجازت ہو تو آ جائے۔ میرے نبی نے فرمایا اجازت ہے۔ ہاں، تو اسرائیل کا کمال دیکھا، ایک ہو کر سب پہ نظر، ایک ہو کر سب پہ اختیار، ایک ہو کر روح کو قبضہ، ایک ہو کر آنا جانا کرنا، یہ کتنے معاملات ہیں؟ تو یہ ہے مخلوق کا فرد۔ تو اگر مخلوق کے فرد میں اتنی طاقت ہے تو جو اصل کائنات ہے اس میں کتنی طاقت ہوگی؟ تو بس میرا قانون اور اصول ختم ہو گیا کہ جو فضیلت کائنات کے کسی فرد میں ہو، جو کمال کائنات کے کسی اونچا بولو کسی فرد میں ہو، حقیقت میں وہ کس کے کھاتے میں جائے گا؟ آمنہ کے چاند کے کھاتے میں۔ حقیقت میں وہ کمال میرے نبی کا کوٹ کیا جائے گا۔ تو سارے نبیوں کا کمال میرے نبی کا کمال ہے، سارے فرشتوں کا کمال میرے نبی کا کمال ہے، سارے ولیوں کا کمال میرے نبی کا کمال ہے۔ لیکن اگر کسی میں گڑبڑ ہے وہ ان کے کھاتے میں نہیں جائے گا۔ یہی کہا جائے گا اے گڑبڑ تائیں کہ سونے کو لو کٹ گیا ہے، اس لیے یہ خشک ہو گیا ہے۔ تو بس اب پھر ہم آخر میں کیوں نہ کہیں اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اب ڈھونڈو کوئی ہے میرے نبی جیسا، تو پھر آخر میں یہی جواب آتا ہے، تو شاہ خوباں، تو جانے جانا، تو شاہ خوباں، تو جانے جانا ہے، چہرہ الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، نہ بن مثال تیری، جواب تیرا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔